بنی اسرائیل کے اندر مذہبی روحانی اخلاقی اعتبار سے ایک احیاء ہو گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اب ان کی مدد کی، ان کو مال بھی دیے، ان کو اولاد بھی دی، ان کی تعداد بھی بہت بڑھ گئی، اور اب پھر ایک 100 سالہ ان کا دور آیا ہے جو بہت عظمت کا ہے۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا۔ اس کو کہتے ہیں تاریخ میں مکابی امپائر۔ زمینی رقبے کے اعتبار سے یہ حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی بڑی تھی، اگرچہ میں ذکر کر چکا ہوں حضرت سلیمان کی حکومت کا کچھ اور ہی معاملہ تھا، وہ تو کسی اور کا ہوا ہی نہیں، لیکن زمینی رقبہ مکابی سلطنت کا حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی بڑا تھا۔ لیکن اس کے بعد پھر وہی ہوا، پھر وہی زوال، پھر اسی طریقے سے مشرکانہ اوہام عقائد کے اندر گھس گئے، بدعات رسومات نئی سے نئی، اپنے آس پاس کے اڑوس پڑوس کے لوگوں سے چیزیں سیکھ سیکھ کر اپنے اندر داخل کرنا، دنیا پرستی، شہوت پرستی، پھر ان کے اوپر عذاب کے کوڑے برسے۔ یہ ہے وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ یہ مکابی سلطنت کے دور میں وہ ہیکل سلیمانی یا مسجد اقصی حضرت سلیمان کی دوبارہ تعمیر کر دی گئی تھی، اسے وہ کہتے ہیں سیکنڈ ٹیمپل۔ لیکن ان پر اب جو آئے کوڑے وہ یورپ سے آئے، پہلے گریکس آئے، الیگزینڈر دی گریٹ اینڈ سلیوکس، ان کی حکومت ان پر قائم رہی، انہوں نے روندا پاؤں تلے ان کو۔ پھر رومنز آ گئے، رومنز نے فتح کیا علاقہ، انہوں نے اس طرح کا نظام قائم کیا، براہ راست حکومت اپنی نہیں رکھی جیسے ہمارے ہاں ہوتا تھا انگریز کے دور میں، راجواڑے اور نوابوں کا علاقہ، نواب بیٹھے ہوئے لیکن اوپر ریزیڈنٹ ایک بیٹھا ہوا ہے، اصل پالیسی اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اصل میں تو انگریز کی حکومت تھی، لیکن دکھاوے کے لیے راجہ مہاراجہ اور نواب تھے۔ اس طرح وہ یہودی حکومت انہوں نے قائم رکھی وہاں، لیکن اصل طاقت اپنے ہاتھ میں رکھی۔ تو کچھ یہودی بار بار بغاوتیں کرتے رہے، وہ چاہتے تھے کہ رومن سے ہم خلاصی حاصل کریں، اور ان کو دبایا بھی جاتا رہا۔ اسی دور میں حضرت مسیح کی ولادت ہوئی، اسی دور میں پھر انہوں نے اپنی دعوت پیش کی، اسی دور میں پھر ان کے بڑے بڑے جو صوفیاء تھے، فقہاء تھے، مفتی حضرات تھے، انہوں نے حضرت مسیح کو کافر اور مرتد واجب القتل قرار دیا، اور اپنے بس پڑتے انہیں سولی پر چڑھوا کے دم لیا، اگرچہ اللہ نے جو کچھ کیا وہ بالکل مختلف ہے، انہیں سولی پر چڑھنے ہی نہیں دیا۔ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، ایک اور شخص کی شباہت بنا دی گئی حضرت عیسیٰ کی سی، اور وہ ہے جو سولی چڑھا اور گرفتار ہوا۔ اور انجیل برنباس سے معلوم ہوتا ہے، ہمارے پاس اس کا کوئی سورس نہیں تھی، ہمارے کسی مفسر نے، کسی محدث نے حضور سے بھی نقل نہیں کیا، لہذا ہمیں یہ تو معلوم تھا، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح سولی نہیں چڑھے، وہ قتل نہیں ہوئے، ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، لیکن کیسے شبہ کیا، کس کو مشابہ بنایا، کون سولی چڑھا، یہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ یہ تو پوپ کی لائبریری سے نکلی ہے انجیل برنباس، ایونجیلیم برنابے، اس نے واضح کیا ہے کہ جس حواری نے دھوکہ دیا تھا یا غداری کی تھی، اسی کی شکل اللہ نے حضرت عیسیٰ کی سی بنا دی، اور حضرت عیسیٰ کو جب وہ سپاہی پکڑنے کے لیے آئے تو جس کوٹھڑی میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، باغ کے اندر وہ پوش تھے، اس کی چھت پھٹی، 4 فرشتے نازل ہوئے اور حضرت عیسیٰ کو لے گئے، اور اس شخص کی شکل حضرت عیسیٰ کی بنا دی گئی، وہ پکڑا گیا اور وہ سولی چڑھا، واللہ عالم۔ لیکن یہ قرین قیاس ہے بہت۔ بہرحال اس کے بعد بھی ان کا زوال باقی رہا، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو تو رد کر دیا، انہیں ولد الزنا قرار دیا، حضرت مریم پر تہمت لگائی، بہتانا عظیمہ قرآن کہتا ہے، مریم پر بہتان عظیم۔ اس کے بعد سن 70 عیسوی میں، یعنی حضرت مسیح کے رفع سماوی کے تقریباً 40 برس بعد، پھر ان زیلوٹس نے، یہ جو بار بار بغاوت کرتے تھے یہودیوں میں سے، انہیں زیلوٹس کہا جاتا ہے، بڑے جوشیلے لوگ، انہوں نے ایک بڑی بغاوت کی۔ تو ایک جو جرنیل تھا رومن ٹائٹس،
تیتوس کہتے ہیں اسے عربی میں، تیتوس، توئے یہ توئے واو سین، ٹائٹس، اس نے پھر جو کرش کیا ہے اس ریبیلین کو، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے. سیکنڈ ٹیمپل اگین ریز ٹو دی گراؤنڈ. کوئی اس کی ایک اینٹ بھی سلامت نہیں رہی، سوائے وہ ایک دیوار اس کی جو ہے باقی رہ گئی ہے، جسے یہ ویلنگ وال کہتے ہیں. اور وہاں جاتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں اور روتے ہیں اور تورات پڑھتے ہیں، صرف وہ رہ گیا، باقی کچھ نہیں رہا. اور انہیں حکم دے دیا نکل جاؤ یہاں سے، فلسطین سے دفع ہو جاؤ، جہاں سینگ سمائے چلے جاؤ. یورپ میں چلے گئے، ایشیا کے ممالک میں چلے گئے، افریقہ کے ممالک میں چلے گئے، ایران میں آ گئے، ترکی میں آ گئے، وغیرہ وغیرہ. سن 70 عیسوی میں، یعنی حضرت مسیح کے رفع سماوی کے تقریباً 40 برس بعد، پھر ان زیلوٹس نے، یہ جو بار بار بغاوت کرتے تھے یہودیوں میں سے، انہیں زیلوٹس کہا جاتا ہے، بڑے جوشیلے لوگ، انہوں نے ایک بڑی بغاوت کی. تو ایک جو جرنیل تھا رومن، ٹائٹس، تیتوس کہتے ہیں اسے عربی میں، تیتوس، توئے یہ توئے واو سین، ٹائٹس، اس نے پھر جو کرش کیا ہے اس ریبیلین کو، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے. سیکنڈ ٹیمپل اگین ریز ٹو دی گراؤنڈ. کوئی اس کی ایک اینٹ بھی سلامت نہیں رہی، سوائے وہ ایک دیوار اس کی جو ہے باقی رہ گئی ہے، جسے یہ ویلنگ وال کہتے ہیں. اور وہاں جاتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں اور روتے ہیں اور تورات پڑھتے ہیں، صرف وہ رہ گیا، باقی کچھ نہیں رہا. اور انہیں حکم دے دیا نکل جاؤ یہاں سے، فلسطین سے دفع ہو جاؤ، جہاں سینگ سمائے چلے جاؤ. یورپ میں چلے گئے، ایشیا کے ممالک میں چلے گئے، افریقہ کے ممالک میں چلے گئے، ایران میں آ گئے، ترکی میں آ گئے، وغیرہ وغیرہ. یہاں سے ان کا ڈایاسپورا شروع ہوا کہ یہ اپنے وطن سے باہر نکال دیے گئے. ڈایاسپورا، دور انتشار. یہ دور انتشار ان کا جاری رہا جاری رہا جاری رہا جاری رہا جاری رہا تقریباً 1900 برس تک یا 1850 برس تک. اس کے بعد ان کے اندر زائنسٹ موومنٹ کھڑی ہوئی جو سیکولر تھی، ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا، بیشتر بینکرز تھے. انہوں نے زائنزم کی تحریک کو منظم کیا. 1897 میں انہوں نے پروٹوکولز آف دی ورلڈ زائنزم وہ پاس کیے، اور اس کے بعد انہوں نے لابینگ جو کی ہے برطانیہ کی حکومت سے، تو اس سے بالفور ڈکلریشن لے لیا 1917 میں، جس سے انہیں واپس آ کر فلسطین میں آباد ہونے کا حق مل گیا. اس کے بعد 1948 میں ان کی ریاست امریکہ نے قائم کرا دی، یو این او کے تھرو اسرائیل قائم ہو گئی. 1967 میں اس نے اپنی حدود بڑھا لی، اور جو 1948 میں اسرائیل قائم ہوا تھا اس میں یروشلم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا. مشرقی حصہ مسلمانوں کے پاس رہے گا، فلسطینیوں کے پاس، مغربی حصہ جو ہے وہ یہودیوں کے پاس رہے گا. اور مشرقی حصے ہی میں وہ ٹیمپل ماؤنٹ ہے جہاں کبھی ہوتا تھا ان کا معبد، وہ اسے چونکہ ٹیمپل کہتے ہیں اس لیے ٹیمپل ماؤنٹ، وہ پہاڑی جس کے اوپر کے وہ ٹیمپل تھا. اور وہاں مسلمانوں کے دور میں وہاں پر مسجد اقصی بن گئی، اور وہاں پر وہ قبۃ الصخرہ، وہ چٹان جہاں سے حضور کا آسمانی سفر شروع ہوا تھا معراج کا، اس چٹان پر عبد الملک بن مروان جو بنو امیہ کا ایک بڑا خلیفہ تھا، بڑا بادشاہ تھا، اس نے یہ ڈوم بنائی جو آج آپ کو نظر آتی ہے ٹی وی کے اندر، ڈوم آف دی راک. اب جو ان کا پروگرام ہے وہ میں پھر بعد میں عرض کروں گا مستقبل کے حوالے سے، لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ اسی ڈایاسپورا کے دوران، ڈایاسپورا تو شروع ہو گیا سن 70 عیسوی میں، اس کے پورے 500 برس بعد ولادت ہوئی ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی عرصے کے دوران سن 300 عیسوی میں ایمپرر کانسٹنٹائن نے عیسائیت قبول کر لی، اور پورا جو ہے رومن امپائر عیسائی ہو گئی. تو حضور کے زمانے میں یروشلم پر قبضہ تھا عیسائیوں کا، ہیریکلیس ہرقل اس کی حکومت تھی. اور حضرت عمر کے زمانے میں جب فتح ہوا ہے یروشلم تو عیسائیوں نے ہینڈ اوور کیا ہے. وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے، کیوں کیا ہے، کیسے کیا ہے، اس وقت میں اس میں نہیں جانا چاہتا. بہرحال یہ خاکہ ذہن میں جمائیے کہ ان کا پہلا عروج حضرت موسیٰ کے 300 برس بعد،